اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان یہ شعبان میں ایک شب برات جسے کہتے ہیں وہ آتی ہے۔ شعبان کی 14 تاریخ کو، یعنی 14 تاریخ کے بعد جو 15ویں تاریخ آتی ہے، کیونکہ اسلامی مہینہ مغرب کے وقت سے شروع ہوتا ہے، تو 14 تاریخ گزر جانے کے بعد جو رات آئے گی وہ 15 کی شمار ہوتی ہے۔ تو یہ شب برات میں بعض لوگ حلوہ بناتے ہیں، اور جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے، کچھ لوگ کہتے صحیح ہے، تو کچھ لوگ جو ہے اسی کشمکش میں پڑے رہتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا چند باتیں بول دیں، ہو سکتا ہے کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے جو شب برات ہے، یہ واقعہ یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت عائشہ کے رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لیٹ گئے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اٹھے اور اٹھ کر کپڑے چینج کیے، بدل لیے اور چل دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال ہوا کہ شاید کسی دوسری بیوی کے پاس جا رہے ہیں، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن باری تھی، تو اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیچھے پیچھے چل دی۔ تو چلتے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جنت البقیع، یعنی ایک قبرستان ہے جنت البقیع، وہاں پہنچے اور جو ہے سجدے میں چلے گئے۔ سجدے میں جانے کے بعد مغفرت کی دعائیں کرنے لگے، دعائیں مانگنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قریب جا کر دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا جب، تو واپس دوڑتی ہوئی آئیں، اور دوڑتی ہوئی جب آئیں تو گھر پہ آئیں تو اب چونکہ دوڑتا ہوا کوئی آتا ہے تو اس کی سانس پھولنے لگتی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بستر پر لیٹی تھیں اور ان کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں۔ اور یہ جب جنت البقیع میں گئی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت امت کی بخشش کی دعائیں کر رہے تھے، مشغول تھے، اس لیے جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نہ کچھ کہا نہ کچھ پوچھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دعا کر کے واپس آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ جو ہے زور زور سے سانسیں چل رہی ہیں، تو پوچھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھ ہی گئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تم سے خیانت کروں گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ آج جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آج کی رات اللہ اپنے ہر بندے کی بخشش کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس خیال سے جنت البقیع گئے تھے کہ آج بخشش والی رات ہے، دعائیں کروں گا۔ یہی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی۔ یہ جو ہے ایک پختہ روایت ہے، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کی راوی بھی ہیں، وہ خود بیان کرتی ہیں۔ اور بھی صحابہ سے جو ہے روایت میں ہے، اور جتنے بھی صحابہ سے روایت میں ہے، جتنے بھی صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ سب بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مشہور بڑے بڑے 17 صحابہ جن سے یہ روایت جو ہے اس حدیث کے وہ راوی ہیں، بڑے بڑے صحابہ، مضبوط صحابہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی بات کہی۔ باقی جو دوسرے صحابہ ہیں اور جن سے جو اس حدیث کے دوسرے راوی ہیں، انہوں نے بھی اپنے حساب سے بتایا، تو
کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بخشش کی دعا کرنے گئے تھے، اور اللہ پاک بہت غفور رحیم ہے، وہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا۔ اللہ پاک پکار پکار کے کہتے ہیں، تو اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خاص نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر رات میں پکار پکار کر کہتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، کوئی ہے جو مجھ سے، کوئی لا اولاد ہے جس کی اولاد نہیں ہے، جو مجھ سے اولاد مانگے میں اس کو اولاد عطا کروں۔ کوئی گنہگار ہے جو اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور میں اس کو بخش دوں۔ کوئی ہے رزق طلب کرنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اس کا رزق کشادہ کر دوں۔ تو اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ ہر روز آسمان پر ہر رات میں آ کر کہتا ہے، لیکن اس رات میں ایک خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، ایک خاص طریقے کی وہ رات ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں امت کی بخشش کی دعا کے لیے گئے تھے۔ یہ ہے۔ باقی حلوے کی جہاں تک بات ہے تو حلوہ یہ تو کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے، کہیں سے بھی نہیں ثابت ہے۔ اب یہ جوڑتے ہیں، بعض لوگ یہ بھی جوڑتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے، تو دانت مبارک تو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، جو کہ شوال کے مہینے میں ہوئی تھی، عید والے مہینے میں۔ اس کا اس بات سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جنگ احد بعد کی بات ہے، اور یہ پہلے شب برات کا جو یہ واقعہ ہے یہ پہلے کا ہے، اور جنگ احد جو ہے شوال کے مہینے کی ہے۔ دانت تو بہت بعد میں شہید ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس موقع پر کچھ میٹھا کھایا تھا، تو اس لیے اب یہ لوگ ادھر منسوب کرتے ہیں۔ تو میٹھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کھایا چونکہ ان کے دانت شہید ہوئے تھے، ہمارے تو دانت سلامت ہیں، اور انہوں نے تو ایک مرتبہ کھایا تھا، ہم تو ہر سال بناتے ہیں۔ یہ جو ہر سال بنانے والا ہے یہ غلط بات ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں، نہ کسی صحابہ سے نہ کسی بزرگ سے، کہیں سے بھی ثابت نہیں۔ یہ تو بس اپنی طرف سے کر لیا کہ ہاں بھائی جو ہے نبیوں کے تبرکات باقی رکھنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہا تھا اللہ پاک نے کہ نبیوں کے تبرکات باقی رکھنا چاہیے، تو نبیوں کے تبرکات باقی رکھے جاتے ہیں، لیکن وہ تبرکات جن کو صحابہ نے، بزرگوں نے باقی رکھا ہو، جو کہیں سے ملتے ہوں، باقی یہ ہم اپنی طرف سے کچھ چالو کر دیں اپنے حساب سے کہ ہاں یہ تبرکات ہم باقی رکھیں گے، یہ رکھیں گے، وہ رکھیں گے، اپنے حساب سے جو ہے رکھ کے اور اس کے بعد اس کو تبرک کا نام دے دے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس کا کہیں سے کوئی دلیل، کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ اس رات میں سارے مسلمانوں کو اٹھنا چاہیے، بخشش کو دعا مانگنا چاہیے، رزق مانگنا چاہیے، اولادیں مانگنی چاہیے، اور تمام خیر و برکت کی دعا اور نفل کی عبادات کی جو ہے دعائیں مانگنی چاہیے، اور دوسرے دن روزہ رکھنا چاہیے، یہ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اور جتنی بھی باتیں ہیں سب بے بنیاد ہیں۔ آپ حضرات کو اگر ہماری بات پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔